میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج کا حوالہ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 11 سے 25 آیت تک آج کا کوائٹ ٹائم کریں گے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دانی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں، جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا۔ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تائیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ آج ہم سیکھیں گے روح القدس سے بھرنے کے بارے میں، کہ کس طرح ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، کس طرح سے روح القدس سے بھر جاتے ہیں، اور کیوں ضروری ہے روح القدس سے بھرنا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یوحنا جو ہے، زکریا کو خوشخبری دی گئی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ روح القدس سے بھرا ہوگا، اور وہ نہ شراب پیے گا، نہ میں پیے گا، نہ اس میں متوالا ہوگا۔ کیونکہ کلام مقدس میں جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے افسیوں کی کتاب میں کہ شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح القدس سے معمور ہوتے جائیں۔ ہمیں اعمال کی کتاب میں بھی ملتا ہے کہ جب سب شاگرد اکٹھے ہو کر دعا کر رہے تھے تو روح القدس نازل ہوا، اور میرے عزیزو وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ روح القدس سے معموری کے لیے آج ہم جو سیکھ رہے ہیں کہ روح القدس سے ہمیں معمور ہونا ہے، کیونکہ روح القدس سے معموری میں ہمیں جو ہے وہ دلیری ملتی ہے، جس طرح شاگرد روح القدس سے معمور ہو گئے، اور وہ دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کلام مقدس کو پوری دنیا میں لے کر گئے۔ اور جب روح القدس سے بھر گئے تو پطرس نے واعظ کیا، اور بہت ساری بھیڑ جو ہے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ میرے عزیزو، آج کے کلام کے مطابق ہمیں روح القدس سے بھرنا ہے، شراب میں متوالے نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں، خاص طور پر شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کا جو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں روح سے معمور ہونا ہے، شراب میں متوالے نہیں ہونا،
کیونکہ شراب میں کلام مقدس بتاتا ہے کہ بد چلنی واقع ہوتی ہے، شراب میں ہلا گلا ہوتا ہے، شراب میں جو ہے وہ لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اس لیے کلام مقدس میں منع کیا گیا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو، بلکہ روح القدس سے معمور ہوتے جائیں۔ ہمیں آج کا پیغام یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم روح القدس سے معمور ہوں، اور اگر کوئی شراب پیتا ہے تو آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں شراب کو چھوڑ کر بلکہ روح القدس سے معمور ہونا ہے۔ آئیں دعا کریں تاکہ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت دے۔ خدا باپ تیرے شکر ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے کے وسیلہ کے لیے، جس کے وسیلہ سے ہم نے جانتے ہیں کہ خداوند تو سکھاتا ہے کہ ہمیں روح القدس سے معمور ہونا ہے۔ آج کے کلام کے مطابق خداوند ہمیں شراب میں متوالے نہیں ہونا۔ خداوند ہمیں ہمت اور طاقت دے تاکہ ہم ایسا کرنے والے ہو سکیں کہ ہمیشہ روح القدس سے معمور ہوتے رہیں، ہمیشہ روح القدس اور سچائی سے چلتے رہیں، کیونکہ روح القدس سچائی ہے۔ آئے خدا ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔